اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 145 سے لے کر 150 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہو، لا نہیں، اجد میں پاتا، فی ما اوحیا اس کو جو وحی کی گئی ہے، اس میں جو وحی کی گئی ہے، الیہ طرف میری، محرمن حرام، علی طعام کسی کھانے والے پر، یطعمہ جو کھائے اس کو، الا مگر، ان یکون یہ کہ ہو وہ، میتۃً مردار، او دامن یا لہو، مسفوحاً بہتا ہوا، لہو کون سا؟ بہتا ہوا، او لحم یا گوشت، کس چیز کا؟ خنزیری سور کا، فإنہ پس وہ، رجس ناپاک ہے، او یا فسقاً گناہ کی چیز، اہلا نام لیا گیا ہو، لغیر اللہ غیر اللہ کا، بھی جس پر، فمن پس جو کوئی، اضطر مجبور ہو جائے، غیر باغٍ نہ فرمانی کرنے والا، ولا عادٍ اور نہ زیادتی کرنے والا، فإن تو بے شک، ربک پروردگار تمہارا، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ فرمایا کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں، میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو۔ بہتا لہو جو ہوتا ہے، اس میں بہتے ہوئے لہو میں بے شمار جسم کے جو فضول گند بلا ہوتے ہیں نا، وہ باہر نکلتے ہیں۔ یا بہتا ہوا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے، تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں جانوروں کے حلال حرام ہونے کے بارے میں تفصیل بیان کی کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان میں سے صرف وہی چیزیں حرام ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں، ان کے علاوہ سب خرافات ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ اور اوپر ان لوگوں کے جو ہادو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کیا ہم نے، کلا ہر ایک، ذی ظفر ناخن والا جانور، ومن البقری اور گائے سے، والغنم اور بکری میں، حرمنا حرام کی ہم نے، علیہم ان پر، شحومہما چربی ان کی، شحومہما چربی ان کی، الا مگر، ما حملت جو اٹھائی ہوئی یا لگی ہو، ظہورہما پشت ان کی پر، او یا الحوایا انتڑیوں میں ہو، او یا مختلط ملی ہوئی ہو، بعظم ہڈی کے ساتھ، ذالک یہ، جزیناہم سزا دی ہم نے ان کو، ببغیہم بسبب ان کی سرکشی کے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لصادقون سچے ہیں۔ فرمایا اور یہودی پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائیوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو، یا اوجڑی
یا انتڑیوں میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو، یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی، اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں۔ یہودیوں کو ناخن والے جانوروں اور گائے بکری کی چربی کے استعمال سے بھی روک دیا گیا تھا۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے از خود پابندیاں لگا رکھی تھیں تاکہ ان کی بے قید اور ناہموار پابندیوں کی تطبیق کی جائے۔ عارضی طور پر بعض مباحات بھی روک دی گئیں، اور یہ کیا ہے، یہ ان کو سزا دی اللہ نے۔ آگے فرمایا فَإِن پس اگر کذبوک کا تکذیب کریں تمہاری، فقل تو کہہ دو ربکم پروردگار تمہارا، ذو رحمت صاحب رحمت ہے، واسعۃ وسیع، ولا یرد اور نہ ٹلے گا، بأسہ عذاب اس کا، عن القوم المجرمین گناہ گار قوم سے۔ فرمایا اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ تمہارا پروردگار صاحب رحمت وسیع ہے، مگر اس کا عذاب گناہ گار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ کہاں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن پاک میں، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ روز محشر جھوٹا نہیں کرے گا۔ جو چیزیں اس کے اندر لکھی ہیں ایسے ہی ہونا ہے۔ آگے فرمایا سیقولو کہیں گے الذین وہ لوگ اشرکو جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا نہ شرک کرتے ہم، ولا آباؤنا اور نہ باپ دادا ہمارے، ولا اور نہ حرمنا ہم حرام کرتے، من شیئن کسی چیز سے، کذالک اسی طرح، کذب تکذیب کی تھی، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، من قبلہم ان سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا چکھا انہوں نے، بأسنا ہمارا عذاب، قل پوچھو حل کیا، عندکم تمہارے پاس، من علم کوئی یقینی بات ہے، فتخرجوہ پس نکالو اس کو، لنا ہمارے سامنے، ان نہیں تتبعون تم پیچھے چلتے ہو یا پیروی کرتے ہو، کس چیز کی، الا الظن مگر گمان کی، وَإِنْ اور نہیں انتم تم الا مگر تخرصون اٹکل کے تیر چلاتے۔ فرمایا جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو، تم محض خیال کے پیچھے چلتے ہو اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ مشرکین عرب کہتے تھے کہ اگر ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا طریقہ گمراہی کا راستہ ہے تو اللہ نے ہمیں اس راستہ پر چلنے کیوں دیا؟ اس نے ایسا کیوں نہ چاہا کہ ہم گمراہ نہ ہوتے؟ جب سب کچھ اس کی مشیت سے ہوتا ہے تو جو کچھ ہم کر رہے تھے اس کی مشیت سے ہے، جو کچھ ہم کر رہے تھے اسی کی مشیت سے ہے۔ قرآن نے ان کے اس خیال کو جہالت پر مبنی قرار دے کر اس کی تردید کی۔ وہ کہتا ہے اس سلسلہ میں ان کے پاس کوئی روشنی یا دلیل نہیں ہے،
بلا شبہ اللہ چاہے تو سب کو ایک ہی راستہ پر چلا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن اس کی مشیت کا تقاضا یہ ہوا کہ انسان کو عقل و فہم اور قوت ارادی دی اور اعمال کی ہر حالت کے لیے اسباب اور نتائج عمل کا قانون ٹھہرایا۔ بس یہ ضروری تھا کہ روشنی کے ساتھ تاریکی، حق کے ساتھ باطل، ہدایت کے ساتھ گمراہی کی راہیں بھی کھول دی جائیں۔ اب جس کا جی چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا گمراہی کی راہ پر اپنائے، لہٰذا یہ بات کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم گمراہی اختیار نہ کرتے، کفر و جہل کی باتیں ہیں۔ کل کہہ دو فللہ، پس اللہ کی الحجۃ، دلیل، البالغۃ، غالب ہے، فلو، پس اگر، شاء، وہ چاہتا، لا ہداکم، تو ہدایت دے دیتا تم کو، اجمعین، سب کو۔ کل کہہ دو ہلما، لاؤ تم، شہداءکم، گواہوں اپنوں کو، الذین، جو، یشہدون، گواہی دیں کہ، یشہدون، گواہی دیں، ان، کہ، اللہ نے، حرم، حرام کیا، ھذا، یہ، فإن، پس اگر، شاہدوا، وہ گواہی دیں، فلا، تو مت، تشہد، تم گواہی دینا، معہم، ساتھ ان کے، ولا تتبع، اور مت پیروی کرنا، اہواء، خواہشوں کی، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، آیتوں ہماری کو، والذین، اور جو، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، وہم، اور وہ، بربہم، ساتھ پروردگار اپنے کے، یعدلون، شریک لاتے ہیں یا برابر شرک کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کا برابر ٹھہراتے ہیں۔ حجت البالغہ، اللہ کی کامل اور پختہ دلیل یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو ایک حد تک اختیار و انتخاب کی آزادی دے دی ہے۔ ہر انسان اپنی مرضی سے ایمان و کفر میں سے ایک راستہ چن سکتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ ہر ایک کو کھلی آزادی نہیں دی، یہ آزادی محدود اور پابند ہے۔ مشیت الہی کا تقاضا یہی تھا کہ انسان کو ہدایت کی راہ دکھائی تو جائے مگر اس پر ٹھونسی نہ جائے۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت یاب کر دیتا، لیکن اس صورت میں انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، خلافت عرضی کا تصور باطل قرار پاتا، لہٰذا اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ کی حجت البالغہ کے ہوتے ہوئے سعادت مند روحیں خود اس کی طرف لپکیں گی، اپنے ارادے اور اختیار کو بروئے کار لا کر مقصد خلافت پورا کریں گی، یعنی جو اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم بے اختیار ہیں۔ ایک حد تک ہی اختیار ہے، کیا ہے کہ دو راستے ہیں، ایک باطل کا راستہ ہے اور ایک حق کا راستہ ہے، تو حق پہ چلنا ہے، بے شک بندہ اکیلا رہ جائے۔ اب اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اگر سارے لوگ بھی باطل کے اوپر چلنے لگ جائیں تو تم ان کے پیچھے نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔